بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری لائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حشمت جلال الدین خان بتاتا ہے کہ میں اسلام آباد میں منی ایکسچینج کا کام کرتا ہوں۔ چند دن پہلے میں اپنے دفتر کے باہر کھڑا تھا، ایک بھکاری لوگوں سے بھیک مانگتا ہوا مجھ تک پہنچا۔ میں رقم کے حساب کتاب میں مصروف تھا۔ وہ خیرات کا سوال کرنے لگا۔ مجھے اس کی آواز پریشان کر رہی تھی۔ میں اس کو مسلسل نظر انداز کرتا رہا، مگر وہ مسلسل سوال کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اسے دھکا دیا۔ وہ زمین پر گرا اور بیٹھ کر رونے لگا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے اسے اٹھایا اور اس کے کپڑے جھاڑے۔ اس کی خیرات والی پوٹلی اٹھا کر اسے اپنے ساتھ دفتر میں لے گیا۔ اسے عزت کے ساتھ کرسی پر بٹھایا، اپنے ملازم سے کہہ کر اس کو چائے پانی پلایا اور پھر 500 روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ جب وہ میرے دروازے سے نکلنے لگا تو میرے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تم کو اتنی زور سے دھکا نہیں لگا تھا، پھر بھی تم بیٹھ کر رونے کیوں لگے؟ میری بات سن کر وہ بھکاری واپس پلٹا اور اسی کرسی پر براجمان ہو گیا جس پر پہلے میں نے اسے بٹھایا تھا، اور پھر اس نے واقعہ سنایا کہ میرا نام ابراہیم چانڈیو ہے، میں گھوٹکی شہر کے اندر پراپرٹی کا کام کرتا تھا، میرے کئی پلاٹ اور گھر تھے۔ اس کے علاوہ میں نے ذاتی مارکیٹ بنا رکھی تھی جس کے اندر ایک دکان میں نے اپنا دفتر بنایا ہوا تھا۔ جس طرح آج میں بھیک مانگتا ہوں اور بھیک مانگتے ہوئے آج پہلی بار آپ سے ملا ہوں، اس طرح ایک بار میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے دفتر میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی بھیک مانگنے کے لیے داخل ہوئی۔ میرے دفتر میں 2-3 لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے میری ہی مارکیٹ میں دکانیں کرائے پر لے رکھی تھی۔ اتنے لوگوں کے سامنے جب لڑکی نے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلایا تو میں نے بھیک دینے سے پہلے لڑکی کے نازک اعضاء کو چھوا۔ لڑکی نے سخت رد عمل دیا اور مزاحمت کی تو میں نے بھیک دینے سے انکار کر دیا۔ وہ لڑکی رونے لگی اور آنسو بہاتے ہوئے ایک بار پھر میں نے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دیا۔ میں نے اپنی شیطانی حوث کو تسکین دینے کے لیے اس کو چھوا اور خیرات دے دی۔ وہ لڑکی میرے دفتر سے نکلی اور پھر میری ہی مارکیٹ میں بنی ہوئی دوسری دکانوں سے خیرات مانگنے لگی۔ میرے پاس جو دکاندار بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اٹھ کر اپنی دکانوں پر چلے گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکی روز آنے لگی۔ میں اس کے ساتھ روز ایسی گندی حرکت کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک بار میں نے اس کو کہا، اگر تم میری جسمانی ضرورت کو پوری کر دیا کرو تو میں تمہیں اتنی بھیک دے دیا کروں گا، تمہیں کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مگر لڑکی نے میری خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دیا، مگر بھیک کے عوض اب بھی میں اس کے جسم کو چھونے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، بلکہ میں نے باقی دکانداروں کو بھی لڑکی کے ساتھ ایسی غلیظ حرکات کرنے پر اکسایا۔ میری دیکھا دیکھی میرے اکسانے پر باقی دکانداروں نے بھی لڑکی کے ساتھ ایسی حرکات کرنا شروع کر دی، اور اس عمل کے بدلے وہ اتنی بھیک دے دیتے کہ لڑکی میری مارکیٹ سے 150-200 روپیہ اکٹھا کر کے نکلتی، مگر اس کے عوض اسے جس اذیت کے جہنم سے گزرنا پڑتا، اس کی وجہ سے جب تک وہ میری مارکیٹ میں رہتی اس کے آنسو بہتے رہتے۔ مگر اس کے باوجود بھی وہ روزانہ میری مارکیٹ میں آتی اور بھیک مانگتی تھی۔ مجھ سمیت کئی دکاندار لڑکی کے جسم کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے سب نے لڑکی کی کھوج لگانا شروع کر دی اور جیسے تیسے کر کے لڑکی کا گھر ڈھونڈ لیا، اور اب لڑکی کی کمزوری یہ کوئی ایسی مجبوری ڈھونڈ رہے تھے جس کی وجہ سے اس کے جسم کو پا سکے۔ ہم ابھی اس کی کمزوری ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ ایک دن لڑکی مارکیٹ میں بھیک مانگنے آئی، اور اس دن وہ باہر سے ہی روتے ہوئے آ رہی تھی، مگر مجھے اس کے آنسوؤں سے کوئی غرض نہ تھی، کیونکہ یہ آنسو تو وہ روز ہمارے سامنے بہاتی تھی۔ میں نے اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد روزمرہ کے معمول کے مطابق اس کو بھیک دے دی۔ اس نے 50 روپے زیادہ کا تقاضا کیا کہ میں نے 50 روپے کے بدلے اس کو زیادہ دیر تک چھونے کا مطالبہ کر دیا۔ لڑکی نے میری بات مان لی اور ہاتھ سے جہاں تک ممکن تھا میں نے لڑکی کا استحصال کر لیا اور اسے 50 روپے زیادہ بھی دے دیے۔ اسی طرح آج اس نے ہر دکاندار سے 50 روپے کے زیادہ کا تقاضا کیا، اور ہر دکاندار نے بدلے میں زیادہ دیر تک اس لڑکی سے غلیظ حرکات کی اور اس کو 50 روپے زیادہ دے دیے۔ اس دن کے بعد لڑکی مڑ کر ہماری مارکیٹ میں بھیک مانگنے نہ آئی۔ جب ایک ہفتہ مسلسل گزر گیا، مجھ سمیت سب حبس کے پجاریوں نے لڑکی کے نہ آنے کی وجہ جاننے کی کوشش شروع کر دی۔
جب وہ معلوم کرنے کی خاطر لڑکی کے محلے میں پہنچے تو پتہ چلا کہ لڑکی جس دن آخری بار بھیک مانگ کر 50 روپے زیادہ لے کر گھر آئی تھی اسی دن خودکشی کر گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی پتہ چلا کہ لڑکی کا ایک معذور بھائی بھی تھا جو اسی دن فوت ہو گیا تھا۔ لڑکی نے جو 50 روپے سب لوگوں سے زائد مانگے تھے، ان پیسوں سے اس نے بھائی کا کفن خریدا تھا۔ لڑکی نے وہ پیسے لا کر میت کو غسل دینے والے آدمی کو دیے اور ساتھ ہی بتایا کہ رات کا اس کا بھائی فوت ہو چکا ہے، ان پیسوں سے اس کے بھائی کا کفن خرید کر اس کے بھائی کو غسل دے کر دفن کرنے کا انتظام کر دیا جائے۔ اس آدمی نے وہ پیسے لڑکی سے پکڑے، ایک آدمی کو کہہ کر لڑکی کے بھائی کی موت کا اعلان کروا دیا اور خود کفن خریدنے کی خاطر بازار چلا گیا۔ اہل محلہ جب لڑکی کے بھائی کی موت کا سن کر اس کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ لڑکی گلے میں پھندا ڈالے چھت کے ساتھ جھول رہی ہے، اس کی روح جسم سے پرواز کر چکی ہے، جبکہ ساتھ ہی بستر پر لڑکی کے معذور بھائی کی لاش پڑی ہے، جسے اپنے طور پر لڑکی نے غسل دے کر تیل اور پاؤڈر وغیرہ لگا کر بالوں کو کنگھی کر کے گھریلو حالات کی نسبت بہتر کپڑے پہنا کر لٹا رکھا ہے۔ لڑکی کے بھائی کی لاش اکڑ چکی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کا بھائی بہت پہلے فوت ہو چکا ہے اور لڑکی نے اس کے جسم کی صاف صفائی کر کے اسے لٹا دیا ہے اور پھر بھیک مانگنے کے لیے باہر مارکیٹ میں گئی ہے۔ آج مارکیٹ میں داخل ہونے سے پہلے ہی لڑکی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کی وجہ یقیناً اس کے گھر میں پڑی ہوئی اس کے معذور بھائی کی لاش تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج اس نے سب سے 50 روپے زیادہ مانگے تھے۔ اس کے عوض زیادہ دیر تک شیطانی درندوں کی ہوس کا نشانہ بننا پڑا تھا۔ جب اس کے اندازے کے مطابق لڑکی نے اپنے اور اپنے بھائی کے کفن کے لیے پیسے جمع کر لیے، وہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس نے وہ سارے پیسے جا کر اس شخص کو دیے جو مردہ لوگوں کو غسل دیتا تھا اور اسے بھائی کے کفن دفن کا انتظام کرنے کا کہا۔ اس کے بعد گھر آ کر وہ خود بھی پھندے سے جھول گئی، کیونکہ آج اس کے زندہ رہنے کا مقصد ختم ہو گیا تھا۔ وہ فقط اپنے اس معذور بھائی کی وجہ سے زندہ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی موت کے بعد اس مصروف دنیا میں کوئی انسان بھی نہیں اس کی بھائی کی خبرگیری کرے گا، اور اس کا بھائی بستر مرگ پر پڑا تڑپ کر بھوک اور پیاس سے مر جائے گا۔ لوگ اس کے بھائی کے لیے کفن دفن کا انتظام بھی تب کریں گے جب اس کی لاش سے تعفن اٹھنے لگے گا۔ اپنے بھائی کا پیٹ بھرنے کی خاطر جس طرح کی اذیت کا سامنا کر کے وہ لڑکی بھیک لیتی تھی، یقیناً اس نے کئی بار اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے مارنے کا سوچا ہوگا تاکہ وہ دونوں بہن بھائی ہی اس دنیا کے ظلم و ستم سے نجات پا جائے، مگر بھائیوں میں تو بہنوں کی جان بستی ہے، پھر وہ چاہے وہ گونگے ہو، لولے بہرے، لنگڑے، اپاہج یا معذور ہی کیوں نہ ہو۔ بہنوں کے لیے اپنے بھائی کی جان لینا کہاں ممکن ہوتا ہے، اس لیے وہ چپ چاپ ہماری درندگی سہ لیتی تھی اور گھر آنے سے پہلے اپنے آنسو پونچھ کر مسکراتی ہوئی داخل ہوتی ہوگی تاکہ اس کا بھائی اس پر بیتی قیامت اور ظلم کو نہ جان سکے، ورنہ کوئی بھی غیرت مند بھائی ایسا لقمہ پیٹ میں اترنے سے بہتر بھوک سے مر جانا سمجھتا ہے جس لقمے کے بدلے اس کی بہن کو مجھ جیسے درندے نوچتے ہوں۔ آج اس کا بھائی اپنی موت آپ مر گیا ہوگا تو لڑکی کے زندہ رہنے کی وجہ اور مجبوری بھی مٹ گئی ہوگی، اس لیے آج اس نے اپنے بھائی کا کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد خود کو بھی زندگی کی سزا سے نجات دلا دی ہوگی۔ اس نے تو موت کو گلے لگا کر دنیا کے عذاب سے جان چھڑا لی، لیکن میرا زندگی کا عذاب شروع ہو گیا۔ میں جوا کھیلنے لگا اور جوئے میں اپنی ساری دولت ہار گیا، وہ دولت جو مجھے میرا اللہ عطا کرتا رہا اور میں اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتا تھا، وہ دولت اپنے ہاتھوں سے میں ایک جواری کو دے دی۔ میرے بچے جو عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے عادی تھے، جب وہ فاقوں پر مجبور ہوئے تو انہوں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا، مجھے گھر سے باہر نکال کیا اور خود اپنی محنت مزدوری کرنے لگے۔ میں نے اپنی اولاد کی لاکھ منت سماجت کی کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، لیکن انہوں نے مجھے اضافی بوجھ قرار دے دیا۔ مجھے میرے ہی شہر میں کوئی شخص پہچاننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں جس کے سامنے بھی بھیک کے لیے ہاتھ پھیلاتا، وہ شخص میرے ماضی اور لڑکی پر بھی اس سے ظلم سے واقف ہوتا تھا، اس لیے مجھے کوئی آدمی خیرات تک دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجبوراً میں یہاں آ گیا۔ آج جب آپ کے سامنے میں نے ہاتھ پھیلایا اور آپ نے مجھے دھکا دیا تو مجھے میرا ماضی یاد آ گیا۔
میں سوچنے لگا کہ کبھی جب میرے سامنے کوئی ہاتھ پھیلاتا تھا، اس کی مجبوری سے میں کس طرح فائدہ اٹھاتا تھا۔ مخلوق خدا پر کیے گئے ظلم کی وجہ سے آج میں خود خالق کی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ نظام یہیں رک جائے، کل کو کوئی میری جگہ پر آپ نہ کھڑے ہوں۔ حشمت جلال صاحب بتاتے ہیں کہ میں اس کی بات سن کر لرز گیا، اس سے اپنے رویے پر معافی مانگی اور ساتھ ہی اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، اس کا رحم، اس کی مغفرت اس کے غضب پر غالب ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے، لیکن یاد رکھنا اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہیں اس سے بھی بدتر حال میں کر دیتا۔ تم نے جو ظلم کیا ہے میں اس پر تمہیں کبھی معاف نہ کرتا۔ ساتھ ہی میں نے اس کی پوٹلی اٹھائی، اس کو عزت تک دروازے کے ساتھ چھوڑا اور کہا کہ کوشش کرنا آئندہ تم میرے سامنے نہ آؤ، تمہارے حصے کا صدقہ خیرات بھی سیکیورٹی گارڈ کو پکڑا دیا کروں گا، تم جب بھی آؤ گے وہ تمہیں دے دیا کرے گا، لیکن کوشش کرو ہر آدمی کو اپنی بات بتاؤ، طاقت دولت پر فخر کرتے ہوئے فرعون بلے یہ لوگ سمجھ سکیں یہ دولت در حقیقت ان کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور یہی بہتر ہے کہ اس دولت کو مخلوق خدا پر لگایا جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ملاقات بار بار ہوتی رہے۔ شکریہ۔